پھر اس کے بعد امام ابن شاہین رحمہ اللہ نے الضعفاء والکذابین میں آپ فرماتے ہیں کہ عطیہ العوفی، یہ آپ کے سامنے چل رہا ہے، عطیہ العوفی کے بارے میں امام احمد اور امام یحییٰ بن معین، ان میں حدیث کے بہت بڑے پہاڑ ہیں دونوں، ابن علم حدیث کے بہت بڑے پہاڑ ہیں یہ دونوں، احمد اور یحییٰ بن معین. صحیح ہے، کہتے ہیں ان دونوں نے تضعیف کیا، احمد بن حنبل اور یحییٰ بن معین نے. احمد و یحییٰ، یہ آپ کے سامنے چل رہا ہے کہ امام احمد اور یحییٰ بن معین، امام احمد بن حنبل، جن دونوں نے اس کو ضعیف قرار دیا. اب میں آپ کے سامنے ایک شخص لے کے آتا ہوں، عطیہ کے توثیقات میں آپ کو بیان کرتا ہوں، ساتھ رہیے گا. اب میں آپ کے سامنے ایک حوالہ رکھتا ہوں، امام احمد بن حنبل اور امام یحییٰ بن معین نے دونوں نے ایک شخص کو ضعیف کہا ہے. اگر جگر ہے نا تو اسے ضعیف کہو، پھر اگر جگرہ رکھتے ہو نا تو کہہ دو کہ وہ ضعیف ہے. میں ابھی آپ کے سامنے حوالہ رکھتا ہوں، مجھے یقین ہے یہ آپ ناممکن ہے کہ آپ جو ہے وہ لے آئیں. اگر آپ لا سکتے ہیں تو بسم اللہ، ہم جو ہے وہ پھر کہیں گے. اگر آپ مان سکتے ہیں تو ہم کہیں گے کہ ماشاءاللہ، آپ سے بڑھ کر اور کون ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ امام یحییٰ بن معین اور خود دوسرا کون، اور امام احمد بن حنبل، کہ ان کی نگاہ میں ایک راوی ہے. عطیہ بن سعد العوفی کے لیے تو امام احمد بن معین، امام یحییٰ بن معین. اب انہی دونوں ائمہ نے ایک اور شخص کی تضعیف کیا ہے. دیکھیں وہاں پہ لات مار کے نکالنے کے نہیں چاہیے ان دونوں کی تضعیفات، وہ نہیں مانیں گے ان دونوں کی تضعیفات، بلکہ جس کی تضعیف کی ہے ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھیں گے. اس سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے. اب دیکھیے یہ ہے الضعفاء الکبیر. الضعفاء الکبیر یہ جناب عقیلی کی کتاب ہے، صفر الرابع میں تحقیق کی ہے عبد المعطی امین نے، اور دارالکتب العلمیہ سے چھپی ہیں، صفحہ نمبر 284 پہ. سمعت احمد بن حنبل یقول، احمد بن حنبل کو میں نے یہ کہتے ہوئے سنا کہ ابو حنیفہ یکذب، ابو حنیفہ کذاب ہے، جھوٹا ہے، جھوٹ بولتا ہے. ضعیف کہا ہے عطیہ کو، ابو حنیفہ کو کذاب کہا ہے کہ یہ جھوٹا ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے. عطیہ کو ضعیف کہا ہے، وہ مانتا ہے. ابو حنیفہ کو جھوٹا کہا ہے، اسے لات مار کے سائڈ پہ کرتے ہیں، نہیں چاہیے. آگے دیکھیں دوسری صفحے پہ، یہ سألت احمد بن حنبل فقلت ما تقول فی ابی حنیفہ، ابو حنیفہ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ احمد بن حنبل کو کہا. فقال رأیہ مذموم، مذمت والی نظریات رکھتا ہے ابو حنیفہ. وحدیثہ لا یذکر، اس کی جو حدیثیں ہیں اس کا ذکر نہیں کیا جائے. پھر عبداللہ بن احمد بن حنبل اپنے والد احمد بن حنبل سے پوچھتے ہیں کہ ابو حنیفہ کے بارے میں، تو وہ کہتے ہیں حدیث ابی حنیفہ ضعیف ورائیہ ضعیف. ابو حنیفہ کی حدیث بھی ضعیف ہوتی ہے اور رائے بھی ضعیف ہے. یہاں پہ پھر ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ حدیث میں ابو حنیفہ کیا ہے؟ وہ ضعیف ہے. بسم اللہ کریں، بسم اللہ کریں، جھگڑا کریں، کیا مسئلہ ہے؟ یہ امام احمد بن حنبل کے بارے میں. اب یہ دیکھیں تاریخ بغداد امام احمد بن حنبل کے تضعیفات میں لے کے آیا ابو حنیفہ کے بارے میں. یہ تاریخ بغداد آپ دیکھیں، یہاں پہ الجزء الثالث عشر میں صفحہ نمبر 222 پہ آپ دیکھیں، یہ یحییٰ بن معین کے بارے میں. سئل عن ابی حنیفہ، یحییٰ بن معین سے ابو حنیفہ کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا حدیث میں ضعیف ہے. پھر کہتے ہیں یحییٰ بن معین سے ابو حنیفہ کے بارے میں پوچھا تو کہ لا تکتب حدیثہ، اس کی حدیث نہیں لکھی جائے گی. یہ آپ کے ہی علماء جن دو کے نام آپ نے کوٹ کیے نا میرے بھائی، جن دو کے نام امام احمد بن حنبل اور امام یحییٰ بن معین، ان دو کے نام آپ نے کوٹ کیے ہیں، ان دونوں کی تضعیفات میں ابو حنیفہ کے بارے میں لے کے آیا ہوں. ذرا عطیہ سے پہلے اس شخص کے بارے میں فیصلہ سنا دیں جسے آپ امام اعظم کہتے ہیں. تعجب ہے، یہاں عطیہ کو ایک ثقہ راوی کے طور پہ قبول نہیں کرتے. وہاں کیوں قبول نہیں کرتے؟ چونکہ امام احمد بن حنبل اور یحییٰ بن معین نے تضعیف کی ہے. وہاں ابو حنیفہ کی تضعیف کی ہے احمد بن حنبل اور یحییٰ بن معین نے، وہاں ابو حنیفہ کو امام اعظم کہتے ہیں. یہ دیکھیں، اتعجب من اغلاط العامہ، یہ تعجب کرتے ہیں ہم آپ کے ان جو ہے نا تعارضات پہ، ان اغلاط پہ. کیا کہیں، یعنی ہم کیا کہیں، یعنی اس سے زیادہ تناقض کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ اہل بیت سے دشمنی کیا ہو سکتی ہے؟ کہ اہل بیت کے حق میں جو روایات ہیں، جو احادیث ہیں، وہاں انہی محدثین کے اقوال کو ہم معتبر جان لیں کہ معتبر ہے، لیکن آپ کے اپنے بزرگوں کے حوالے سے آپ کے محدثین نے جو کچھ کہا ہے وہاں اٹھا کے پھینک دے کہ نہیں چاہیے. یہ اس سے زیادہ اب کیا؟ مثلا اسے ابو حنیفہ کے بارے میں آپ ذرا
مزید بھی دیکھیں. اب ان کی بات جب چل گئی تو ہم آپ کے سامنے ابھی رکھتے ہیں کہ دیکھیں خود امام ابو حنیفہ کے بارے میں یہ لوگ کیا کہتے ہیں. یہ السنہ ہے. السنہ یہ احمد بن حنبل کی کتاب ہے, عبداللہ بن احمد بن حنبل کی کتاب ہے. اس کے جلد اول پہ صفحہ نمبر 211 پہ دیکھ لیں صحیح سند کے ساتھ. 345 دیکھیں نا, 345 میں نیچے آپ دیکھیں اسنادہ صحیح, سند کیا ہے؟ صحیح ہے. اسی 345 پہ آپ دیکھیں کیا کہتے ہیں کہ سمعت حماد بن سلمہ یلعن ابا حنیفہ. حماد بن سلمہ ابو حنیفہ پہ لعنت کرتا ہے. ابو سلمہ نے کہا کہ کان شعبہ یلعن ابا حنیفہ, شعبہ بھی ابو حنیفہ پہ لعنت کرتا ہے. یعنی ایک طرف آپ کے محدثین آپ کے ابو حنیفہ صاحب پہ لعنت کرے, وہ ابو حنیفہ صاحب آپ کا امام اعظم بنے. دوسری طرف آپ کے کچھ محدثین, کچھ سارے پھر بھی نہیں, کچھ محدثین وہ آ کے اگر جو ہے وہ عطیہ بن سعد العوفی کو ضعیف کہیں تو اسے گرا دیتے ہیں. وہ پھر آپ کی دیگر جو علماء ہیں جنہوں نے توثیقات کی ہیں, ان کی روایات کو صحیح کہا ہے, ان کی تعریف کی ہے, ان کی تمجید کی ہے, اٹھا کے اسی پہ پھینک دیں گے. نہیں, بس تم بھی نہیں چاہیے. کیوں نہیں چاہیے؟ ابو بکر صاحب کو بچانا ہے. اگر آپ کو محدثین کی توثیقات اور تضعیفات اتنی ہی آپ کے ہاں اہمیت کے حامل ہوتے ہیں تو آپ کیسے آ کر جنہوں نے جناب ابو حنیفہ پہ اعتراض کیا ان کو آپ بنا رہے ہیں امام اعظم؟ لیکن ان محدثین اور ان جو آپ کے ہیں منہج محدثین کے توثیقات اور تضعیفات, ان کے مطابق آپ حضرت زہرا کی روایات کو سائڈ پہ لگا رہے ہیں. حضرت زہرا کے بارے میں جو روایات ہیں, تو دشمنی اہل بیت سے کیا ہوتی ہے؟ گیلانی صاحب کوئی سنک تو نہیں ہوتے نا, اسے کوئی دشمنی کہتے ہیں کہ میں آپ کے حقوق کے بارے میں جو روایات ہیں اٹھا کے ایک ایک کو ضعیف کرتا جاؤں, جو ضعیف نہیں ہے اسے بھی ضعیف کرتا جاؤں. انہی معیارات پہ آپ کا امام ابو حنیفہ وہ ملعون ثابت ہوتا ہے, وہ ضعیف ثابت ہوتا ہے, وہ متروک الحدیث ثابت ہوتے ہیں. نہیں, وہ معیارات پہ ادھر سائڈ پہ کروں, ابو حنیفہ صاحب کو امام اعظم بنا لوں. اسی کو کہتے ہیں اہل بیت سے دشمنی میرے بھائی.